اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ برگزیدہ نبی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا حسن عطا فرمایا کہ جن کو دیکھ کر ہر کوئی آپ کا دیوانہ ہو جاتا، جو کوئی بھی آپ کو ایک بار دیکھ لیتا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا۔ آپ کا حسن ایک ایسا معجزہ تھا جس کو دیکھ کر مصر کی بڑی بڑی حسیناؤں اور شہزادیوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا، اور جن کے واقعے کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں احسن القصص بیان فرماتا ہے۔ پیارے دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش کس طرح ہوئی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی شادی کس طرح ہوئی، اور آپ کی والدہ کا نام کیا ہے، اور کیا حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوتے ہی حسین تھے یا پھر یہ حسن ان کو بعد میں عطا کیا گیا۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھی نبوت سے نوازا تھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی 40 سال کی عمر میں رفقا نامی عورت سے ہوئی تھی۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ظاہری حیات طیبہ میں موجود تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی بیوی رفقا بانجھ تھی، یعنی ان میں سے اولاد پیدا نہیں ہو سکتی تھی۔ چنانچہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کیا اور آپ کو جڑواں بچے عطا فرمائے۔ پیدا ہونے والے یہ دونوں بچے لڑکے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے بڑے بیٹے کا نام ایسور رکھا، جو کہ عرب میں ایس کے نام سے مشہور ہیں، اور آپ ہی روم کے والد کہلاتے ہیں۔ اور دوسرے صاحبزادے کا نام، جو کہ اپنے بھائی کے بالکل ہم شکل تھے، ان کا نام یعقوب رکھا، جن کی طرف بنو اسرائیل منسوب ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت اسحاق علیہ السلام جب بڑھاپے کو پہنچے تو آپ بہت زیادہ کمزور ہو گئے اور آپ کی بینائی بھی کمزور ہو گئی۔ ایک دن آپ نے اپنے بیٹوں سے کھانا کھانے کی خواہش ظاہر کی اور حکم دیا کہ شکار کر کے لاؤ اور اسے ذبح کرو اور میرے لیے کھانا بناؤ تاکہ میں تمہارے لیے برکت کی دعا کروں۔ چنانچہ والد کی یہ خواہش پوری کرنے کے لیے ان کا بڑا بیٹا ایس شکار کرنے کے لیے جنگل کی طرف نکل گیا، اور ادھر آپ کی بیوی رفقا، جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام چھوٹے تھے، انہوں نے 2 عمدہ بکریوں کو ذبح کیا اور کھانا تیار کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہاتھوں حضرت اسحاق علیہ السلام کو پیش کر دیا، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی والدہ یہ چاہتی تھی کہ باپ کی دعا حضرت یعقوب علیہ السلام کو مل جائے۔ چنانچہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے وہ کھانا تناول فرمایا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ آپ نے یہ دعا فرمائی کہ یا رب العالمین اسے اپنے بھائیوں میں قدر و منزلت عطا فرما، اور اس کے قبائل اور نسل میں نبوت عطا فرما، اور کثرت اولاد اور رزق سے مالا مال فرما۔ چنانچہ اس دعا کے کچھ ہی دیر بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کے بڑے بیٹے ایس بھی شکار کر کے حاضر خدمت ہوئے، تو انہیں پتہ چلا کہ والد کی مخصوص دعا حضرت یعقوب علیہ السلام حاصل کر چکے ہیں۔ چنانچہ ایس کو اس بات پر بہت غصہ آیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ دھمکی دی کہ والد کے وصال کے بعد وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو قتل کر ڈالے گا، جس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام نے ایس کو بھی مخصوص دعا کے علاوہ اولاد کے لیے عمدہ زمین اور پھلوں اور رزق کی فراوانی کے لیے دعا فرمائی۔ پیارے دوستو، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی والدہ کو اپنے بڑے بیٹے کے ارادے کا پتہ چلا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے بڑے بھائی کا غصہ ٹھنڈا ہونے تک سرزمین ہیران میں اپنے ماموں کے پاس چلے جائیں اور وہاں جا کر ان کی بیٹی سے شادی کر لیں۔ اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کی والدہ نے اپنے شوہر سے سفر کی اجازت لے دی اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنا سامان باندھ کر سفر کے لیے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ پیارے دوستو، اسی سفر کے دوران ایک مقام پر جب رات ہو گئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام ایک جگہ پر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ آپ علیہ السلام نے وہاں سے ایک پتھر کا سرہانہ بنایا اور سو گئے۔ ابھی آپ سوئے ہی تھے کہ آپ نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا کہ ایک سیڑھی آسمان سے زمین تک آ رہی ہے اور فرشتے اس سیڑھی کے ذریعے آسمان سے زمین تک اور زمین سے آسمان تک اترتے اور چڑھتے ہیں۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی حضرت یعقوب علیہ السلام سے مخاطب ہوا
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے یعقوب علیہ السلام، میں بہت جلد اس سرزمین کو تیرے اور تیری اولاد کے لیے بابرکت بنا دوں گا اور تجھے کثیر اولاد عطا کروں گا۔ یہ زمین تیرے لیے اور تیرے بعد آنے والی نسلوں کے لیے مختص ہو گئی۔ اس خواب کو دیکھنے کے بعد جب حضرت یعقوب علیہ السلام خواب سے بیدار ہوئے تو آپ نے دل میں یہ نیت کر لی کہ اگر میں خیر و عافیت کے ساتھ اپنے گھر واپس لوٹ آیا تو میں اسی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے ایک گھر تعمیر کروں گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی مجھے رزق عطا فرمائے گا اس کا 10واں حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کروں گا۔ پیار دوستو، حضرت یعقوب علیہ السلام نے جس پتھر کو سرہانہ بنایا تھا اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے تیل ڈال کر نشان لگا دیا تاکہ اس کی شناخت اور پہچان باقی رہ سکے۔ حضرت علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بیت المقدس اسی مقام پر ہے جہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا تھا اور جہاں انہوں نے یہ نیت کی تھی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر تعمیر کریں گے۔ چنانچہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام سفر کرتے ہوئے اپنے ماموں کے گھر پہنچے، اس وقت آپ کے ماموں کی 2 صاحبزادیاں تھیں۔ بڑی کا نام لیا اور چھوٹی کا نام راحیل تھا۔ آپ کے ماموں کی چھوٹی بیٹی انتہائی حسین و جمیل تھی، جبکہ بڑی بیٹی اتنی حسین و جمیل نہ تھی اور ان کی نظر بھی کمزور تھی۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی والدہ کا پیغام اپنے ماموں کو دیا اور فرمایا کہ آپ راحیل سے میری شادی کروا دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے چھوٹی بیٹی راحیل کا انتخاب اس لیے کیا کہ ایک تو وہ حسین و جمیل تھی اور دوسرا وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہلی نظر میں ہی بھلی محسوس ہوئیں۔ چنانچہ اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماموں شادی کے لیے تو راضی ہو گئے، لیکن انہوں نے یہ شرط رکھی کہ پہلے 7 سال تک میری بکریاں چراؤ، اس کے بعد نکاح ہوگا۔ اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں کی اس شرط کو قبول کیا اور 7 سال تک اپنے ماموں کی بکریاں چرائیں۔ اس طرح جب 7 سال کا عرصہ مکمل ہو گیا تو آپ کے ماموں نے ضیافت کا اہتمام کیا اور لوگوں کو جمع کیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیا۔ چنانچہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام شادی کی پہلی رات گزارنے کے لیے اپنی دلہن کے کمرے میں گئے تو دیکھا کہ وہاں پر راحیل کے بجائے اس کی بڑی بہن لیا موجود ہے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت صدمہ لگا اور صبح کو اپنے ماموں سے شکایت کرنے لگے کہ آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے کہ میں نے آپ سے راحیل کا رشتہ مانگا تھا مگر آپ نے میری شادی لیا سے کر دی۔ اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماموں نے یہ جواب دیا کہ ہمارے ہاں یہ رواج نہیں کہ بڑی بیٹی کے ہوتے ہوئے چھوٹی بیٹی کی شادی کر دی جائے۔ ہاں، اگر آپ میری چھوٹی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو مزید 7 سال تک میری بکریاں چراؤ، اس کے بعد آپ کا نکاح راحیل سے کر دیا جائے گا۔ چنانچہ اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام منشاء الہی کو سمجھتے ہوئے مزید 7 سال تک بکریاں چرانے پر راضی ہو گئے اور آپ نے مزید 7 سال تک بکریاں چرائیں۔ جب یہ مدت پوری ہوئی تو آپ نے اپنے ماموں سے شادی کرنے کا کہا تو آپ کے ماموں نے آپ کی شادی راحیل سے کر دی۔ پیار دوستو، یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں 2 بہنوں کے ساتھ ایک وقت میں نکاح کرنا جائز تھا، جبکہ اس کے بعد اس کو ناجائز قرار دے دیا گیا۔ پیارے دوستو، اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے راحیل سے شادی کرنے کے لیے 14 سال تک اپنے ماموں کی بکریاں چرائیں، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کی شادی تو ہو گئی مگر آپ کی اولاد نہ ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماموں نے اپنی دونوں بیٹیوں کو ایک ایک باندی بھی دی تھی۔ بڑی بیٹی لیا کو جو باندی دی گئی اس کا نام زلفا تھا اور راحیل کو جو باندی دی گئی اس کا نام بلہا تھا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بیٹی لیا کے ذوف اور حسن و جمال کی کمی کو اولاد کی نعمت سے پورا فرمایا اور بڑی بیٹی لیا کو کئی بیٹوں سے نوازا، جبکہ راحیل جو کہ حسن و جمال میں اپنی مثال آپ تھیں وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھیں۔ چنانچہ جب راحیل اپنی بڑی بہن کی اولاد کو دیکھتی تو آپ کے دل سے آہیں نکلتی کہ کاش میری بھی اولاد ہوتی۔ چنانچہ ایک دن آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنی باندی بلہا کو اپنے شوہر یعقوب کو ہبہ کر دیتی ہوں اور جو ان سے اولاد پیدا ہوگی اس سے اپنا دل بہلایا کروں گی۔ چنانچہ اس طرح راحیل نے اپنی باندی کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے ہبہ کر دیا۔ اس باندی میں سے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ ان بیٹوں کو دیکھ کر راحیل بہت خوش ہوئیں، مگر لیا کو یہ بات بالکل بھی پسند نہ آئی۔ اس نے بھی اپنی باندی کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے ہبہ کر دیا۔ اس وقت راحیل کے لیے اپنی بڑی بہن کا یہ عمل پہلے سے بھی زیادہ تکلیف دہ ثابت ہوا۔
اولاد کے نہ ہونے کی وجہ سے آپ روزانہ اداس رہنے لگیں۔ ایک دن آپ نے رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا رب العالمین مجھے بھی بیٹے کی نعمت سے نواز دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت راحیل کی یہ دعا سن لی اور یوں آپ کو ایک چاند جیسا بیٹا عطا فرمایا، جو کہ عظمت و شرافت کا پیکر اور حسن و جمال کا مالک اور دنیا میں بے مثال حسن رکھنے والا بیٹا تھا، جس کو دنیا حضرت یوسف علیہ السلام کے نام سے یاد کرتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ چونکہ حسن و جمال میں بے مثال تھیں، اسی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ حسن عطا فرمایا تھا، اور آپ پیدا ہوتے ہی حسین و جمیل تھے۔ آپ کو جو کوئی بھی دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوسری بیوی حضرت راحیل کو 2 بیٹوں سے نوازا۔ ایک کا نام حضرت یوسف علیہ السلام تھا اور دوسرے کا نام حضرت بنیامین علیہ السلام تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام 20 سال تک اپنے ماموں کی بکریاں چراتے رہے، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اس کے 1 یا 2 سال بعد وہاں سے اپنے بیوی بچوں کو لے کر ہجرت کر گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔